بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ سے ایک ایسی بڑی خبر آئی ہے جس نے تہلکہ مچا دیا پاکستان میں۔ پی ٹی آئی اس خبر کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک دھچکا آپ سمجھا جا سکتا ہے۔ حکومت بہت خوشی منا رہی ہے، شہباز شریف جناب بہت لمبا چوڑا میسیج کر رہے ہیں۔ خبر کیا آئی ہے کہ جی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ہائی پروفائل دہشت گرد ان کو پکڑوایا گیا ہے۔ دوسری خبر آج آپ کو بتاؤں گا، جو ہائی پروفائل دہشت گرد پکڑا گیا وہ کب پکڑا گیا تھا، کیسے پکڑا گیا تھا، وہ کون ہیں، شریف اللہ ہیں، اور وہ کس آپریشن میں پاکستان نے اس کو کیسے پکڑا، کتنے دن پہلے پکڑا، اس حوالے سے مکمل معلومات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جی بنوں میں اٹیک ہوا ہے انفارچونیٹ، اور اس اٹیک میں جو ہے وہ 5 فوجی بھی شہید ہوئے ہیں، 13 سویلین شہید ہوئے ہیں، 30 سے زائد سویلین زخمی ہوئے ہیں، اور 16 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 4 خودکش حملہ آور تھے۔ اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اور یہ کتنی تشویشناک بات ہے اور یہ کون کروا رہا ہے حملے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو پشاور کا اسٹیڈیم تھا، اس پر اب علی امین گنڈا پور کی کھنچائی کی عمران خان نے، تو علی امین گنڈا پور کا جوابی بیان سامنے آیا ہے کہ جی عمران خان کو پوری بات ہی نہیں بتائی گئی۔ اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آپ سو رہے ہوں گے تو جب صبح اٹھے ہوں گے تو سب سے پہلی خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا، پاکستان کا شکریہ تو دور کی بات ہے، پاکستانی حکومت تو جب سے ٹرمپ آیا ہے ڈر سے رہی تھی کہ پتہ نہیں ٹرمپ نے کیا کہنا ہے ان کو، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہاں کہا تھا رچرڈ گرنیل کے ٹویٹوں کے ذریعے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو عمران ڈیلا کے دروازے کھل جائیں گے، عمران خان کو رہا کروائے گا، وہ عمران خان کا دوست ہے اور وہ اس حکومت کی شامت آ جائے گی۔ مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ یہ حکومت جناب شکریہ ادا کری ہے ان کی۔ اور ہوا کیا ہے کہ جی آج صبح امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے، یعنی کہ امریکہ کی رات اور پاکستان کی صبح، امریکی کانگریس سے پہلا خطاب کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ وہاں پہ انہوں نے بریکنگ نیوز دی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 21 اگست 2021 کو کابل میں دھماکے میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے، اور وہ اس وقت ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف، اور ہم اس پر پاکستانی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا ایک لمبا چوڑا بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سراہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے کردار کو سراہا ہے اور ہمیں دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جی اینالسٹ ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس پر ایک بحث چل پڑی ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی تو آخری امید ڈونلڈ ٹرمپ تھے کہ جی ٹرمپ جو آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ بہت ہوگا۔ حالانکہ علیمہ خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کیا ہمارا ابا ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے گا، اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ علیمہ خان کی اکثر باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں سب سے کامن سینس زیادہ رکھنے والی جماعت میں سب سے کامن سینس زیادہ رکھنے والی لیڈر ہیں وہ۔ انہوں نے جناب اس وقت بھی کہا تھا، انہوں نے کل بھی جو باتیں کی وہ بڑی زبردست تھیں، اور فیک نیوز کو انہوں نے بست بھی کیا تھا۔ تو علیمہ خان نے کہا تھا، لیکن پارٹی تو نہیں مان رہی تھی، اور شہباز گل کہہ رہے تھے، اور دیکھو جی جیو کو ٹیگ کر کے رچرڈ گرنیل نے کہا تھا فری عمران خان، پھر اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کی، پھر ٹویٹیں کی، اس پر تو پارٹی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ یار امریکہ آ گیا، اب نہیں۔ 4 نومبر کو جو ہی ٹرمپ جیتا تو لوگ پاکستان میں سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے کہ اب عمران خان رہا ہو جائیں گے اور ٹرمپ جیت گئے۔ لیکن ٹرمپ جیتے، مگر آج تک ٹرمپ نے ایک بیان نہیں دیا عمران خان کے حق میں، یا کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا، اور جو بیان دیا وہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا پاکستان جس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا۔ ورنہ آپ نے زیلنسکی کا تو دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا یوکرین کے حوالے سے، اور کس طرح اوول آفس میں بٹھا کر ان کو ان کی جھاڑ پلائی تھی۔ آج انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا، تو اس بات پر ظاہر ہے تجزیہ کاروں کی الگ الگ رائے ہیں۔ حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اور ملک ہوتے ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ ریاستیں ریاست سے بات کرتی ہیں، ریاستیں فوج سے بات کرتی ہیں، ریاستیں دوسری حکومتوں سے بات کرتی ہیں، اور حکومتیں حکومتوں کو کچھ دے بھی سکتی ہیں۔ دہشت گردی پہ تعاون حکومت پاکستانی کر سکتی ہے نا، تو پی ٹی آئی تو نہیں کر سکتی تھی۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے امیدیں جو وابستہ کی تھیں وہ غیر حقیقی تھیں، اور ایسی بات نہیں ہونی تھی، آپ کو یہ نہیں ہونا تھا۔ دوسری طرف حکومت جناب بڑی خوش ہے اس بات پر، ظاہر ہے ان کو یہ ڈر ہی سارا ختم ہو گیا کہ ٹرمپ صاحب نے کچھ کرنا تھا۔ ٹرمپ بلکہ حکومت کے حامی ہو گئے، انہوں نے تو حق میں ٹویٹ کر دیا ہے، حق میں بات کر دی ہے، ٹویٹ تو دور کی بات بول گئے پاکستان کے حق میں، وہ ویڈیو بھی بنائی ہے، اور اس کے علاوہ پھر کوئی خلاف پاکستان کے آج تک بات نہیں کی، نہ ہی کوئی ٹویٹ کی۔ دوسری ٹرم کی بات ہو رہی ہے۔
تو شہباز شریف نے پھر ایک لمبا چوڑا میسیج بھیجا اور اس میں انہوں نے میسیج ریکارڈ بھی کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ امریکی حکومت نے ہماری کوششوں کا ادراک کیا، اور یہ جو ایک اچھی پارٹنرشپ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری قائم ہو سکتی ہے۔ پاکستان جو کہ خود دہشت گردی کا بڑا سخت شکار ہے اور افغانستان کو قصوروار ٹھہراتا ہے در اندازی کا جو بنوں میں کل رات اٹیک ہوا اس کے حوالے سے بھی، تو پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ اس خطے میں شراکت داری کرے دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کی مدد جاری رکھے۔ تو اس وجہ سے بھی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ان کی پارٹنرشپ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں جی، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بندہ کون تھا جو پکڑا گیا ہائی پروفائل ٹارگٹ، اور اس کو کیسے پکڑا ہے۔ جناب اس بندے کا نام تھا شریف اللہ، اور یہ نام نہاد دولت اسلامیہ کا ممبر تھا، ISKP، اور اس کا یہ ممبر تھا۔ اس نے جناب حملہ کیا تھا کابل ایئرپورٹ پہ۔ ابھی طالبان کی حکومت آئی تھی، 15 اگست کو طالبان کی حکومت آئی، 21 اگست کو بھی فوجی امریکہ کے وہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے، تو وہاں پر انہیں حملہ کیا ایک گیٹ پہ، اور اس کے بعد وہاں پر 170 کے قریب سویلینز، اس کے ساتھ ساتھ 13 امریکی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد بہت سارے اور بھی زخمی ہوئے اور بہت ساری نقصان ہوا۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا رہا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں کہ شاید یہ جو امریکی جو حملہ آور تھے یا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس حملے کا، وہ مارا جا چکا ہے۔ مگر جب یہ آج سے کوئی 11 دن پہلے CIA کی طرف سے اطلاع دی گئی پاکستان کی ایجنسیز کو کہ اس طرح کی لوکیشن کی کہ جی پاکستان کے جو بلوچستان صوبہ ہے وہاں پر افغانستان بارڈر کے قریب اس کی موومنٹ ہے اور اس کی لوکیشن دیکھی گئی ہے، اس کے بعد پاکستانی فوج کے اسپیشل ایک دستے نے آپریشن کیا امریکی میڈیا کے مطابق، اور اس اسپیشل آپریشن کے تحت ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس میں پاکستانی ایجنسیز کا بھی بڑا کردار تھا۔ اس آپریشن کے بعد جو ہے اس کو گرفتار کر کے 10 دن رکھا گیا، پھر امریکی حکام نے بھی بات کی اور پھر ان کو آج حوالے کر کے بھیجا گیا۔ اس حوالے سے یہ ٹرمپ کی ٹاپ پریارٹی میں تھا کہ اس بندے کو پکڑا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ جی جس طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے فوج نکالی تھی وہ شرمندگی والا باعث تھا، جس طریقے سے بھاگے تھے وہاں سے، وہ کہتا ہے اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو طریقے سے وڈرا کرنا چاہیے تھا۔ اور ٹرمپ انتظامیہ کے جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اوتھ لیتے ہی اور اپنا آفس سنبھالتے ہی پاکستانی حکام سے بات چیت شروع کر دی تھی اور کہا تھا کہ جی یہ والے بندے کو ہم نے ٹریک کرنا ہے اور یہ ہمیں چاہیے کیونکہ یہ داعش کا ہے، تو اس میں آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو افغان نیشنل تھا شریف اللہ، تو اس پر کام ہو رہا تھا۔ اور پہلے بھی حکام سے بات کرتے ہوئے انہوں نے 2-3 دفعہ پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا، اور اب دوبارہ بھی بات بھی کی اور پھر پریسائز لوکیشن بھی شیئر کی کہ پاکستان نے بڑا اچھا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن کر کے اس بندے کو پکڑ کر اس دہشت گرد کو ان کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ ایک سکسیسفل آپریشن بھی تھا اور دونوں ایجنسیز کا بھی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی بن چکا ہے۔ اور مائیکل کوگلمین تو کہتے ہیں کہ یہ اس کنٹیکس میں دیکھا جائے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو آگے بڑھائے مزید، تو یہ ایک پاکستان نے ایک اچھا کیس پیش کر دیا ہے یہ کر کے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی آخری خبر کی طرف آتے ہیں آج کی، اور وہ ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا تنازع۔ جو ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھنے کا اعلان کیا تھا جی گنڈا پور صاحب کی سرکار نے، اور اس پر ہم نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ آپ ایک بنا ہوا اسٹیڈیم ہے، کئی اشروں سے ارباب نیاز جو ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے انہوں نے یہ اسٹیڈیم بنایا تھا، اس اسٹیڈیم کا نام آپ تبدیل کر کے عمران خان کے نام پہ رینوویٹ کر کے رکھ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر عمران خان جیسے بڑے آل راؤنڈر کو، پاکستان کے سابق کپتان کو، ورلڈ کپ ونر کو آپ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کرکٹ کا تو ضرور پیش کریں، لیکن ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ نیا اسٹیڈیم بنائیں، اس کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھیں اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے صحیح طریقہ۔ تختی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ نے تختی لگائی تھی، اس پر عمران خان نے واٹ لگا دی۔ عمران خان نے جناب کل علیمہ خان سے گفتگو میں کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ بہت وہ برہم ہوئے اطلاعات کے مطابق، انہوں نے کہا اس کا نام چینج کریں، یہ بہت غلط حرکت کی ہے، اوچھی حرکت کی ہے انہوں نے، اور گنڈا پور پہ برہم ہوئے۔ گنڈا پور پہ ویسے بھی آج کل برہم رہتے ہیں کبھی کبھی، تو کل علیمہ خان نے آ کے یہ کہہ دیا۔ آج پھر گنڈا پور نے اپنی صفائی دی، انہوں نے کہا نہیں عمران خان کو حقائق نہیں بتائے جا رہے، اصل بات یہ ہے کہ عوام کا مطالبہ تھا کہ عمران خان نام رکھا گیا، یہ میرا نہیں خواہش تھی، نہ کابینہ کی خواہش تھی، ایسی کیسی بات کرتے ہیں، عوام نے کہاں مطالبہ کیا یار، کوئی جلوس کر کے آپ سے مطالبہ کیا۔ بہرحال صفائی دی ہے انہوں نے علی بن گنڈا پور نے کہ جی عوام کے مطالبے کی وجہ سے ہم نے اس کا نام بدلا تھا، اب عوام جو ہے وہ چاہ رہی تھی تو ہم نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب کو شاید پوری بات بتائی نہیں گئی، یعنی وہ علیمہ خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پوری بات نہیں بتائی، جس کی وجہ سے عمران خان سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ تو ڈانٹ تو خیر بہرحال پڑ گئی ہے۔ علیمہ خان نے تو کئی فیک نیوز بسٹ کی ہیں، کل یہ فیک نیوز چلائی جا رہی تھی کہ عمران خان کو جی کھانا نہیں دیا جا رہا، بھوکے پیٹ عمران خان رہتے ہیں، اس پر
اس فیک نیوز کو خود پی ٹی آئی کی طرف سے بسٹ کیا گیا. بیرسٹر سیف نے پہلے یہ فیک نیوز چلائی کہ جی عمران خان کو سحری بھی اور افطاری بھی نہیں کروائی جا رہی اور بغیر سحری اور افطاری کے روزے رکھ رہے ہیں وہ وہاں پہ, اور یہ تو بڑی افسوسناک بات تھی. میں بھی کہہ رہا تھا کہ بہت غلط بات ہے. اس پر جی سلمان اکرم راجہ نے کل رات کو ٹویٹ کر کے باقاعدہ کہا کہ انتہائی گھٹیا اور غلط بات ہے. گھٹیا کا لفظ انہوں نے نہیں یوز کیا, لیکن بات اس طرح کی کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے, فیک نیوز ہے, اور عمران خان کو افطاری بھی مل رہی ہے, سحری بھی مل رہی ہے, اور یہ بات توقع بھی یہی کی جا رہی تھی. علیمہ خان نے آ کے کل یہ کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جو صحت کا کہا جاتا ہے کہ ان کے کان میں درد ہے اور یہ ہے مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی کو, وہ ٹھیک ہے. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹس جو ہیں وہ فیک نیوز پھیلا کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کرتے ہیں. ظاہر ہے پتہ نہیں وہ یوٹیوبر سے مخاطب تھیں کن سے, جن یوٹیوبر کی روزی روٹی اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان جیل میں بہت برے حالات میں ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, تنگ ہیں. حالانکہ یہ خبر بھی دی جا سکتی ہے کہ عمران خان خوش ہیں, جیل میں دیسی مرغا کھا رہے ہیں, جیل میں اچھے حالات میں ہیں, مطلب جیل میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جیل میں ہونا بری بات ہے, لیکن جیل میں ان کو کس حال میں رکھا گیا یہ بات کم از کم یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اپنے ویوز لیں کہ جی جیل میں ان کو بہت بری تکلیف میں رکھا گیا اور وہ تکلیف کی حالت میں ہیں اور وہ بس شدید بیمار ہو چکے ہیں, کرٹیکل کنڈیشن میں. اللہ معاف کرے کہ اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. تو یہ علیمہ خان نے اس فیک نیوز کو بھی ڈی بنک کیا. انہوں نے کہا ہمارا بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور جو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں وہ ٹاؤٹ اور ایجنٹس ہیں. تو بہرحال فیک نیوز سے امید ہے کہ پی ٹی آئی کو فاقہ ہو گیا ہوگا کہ کم از کم فیک نیوز نہ پھیلائیں, جس سے اپنے ہی لیڈر کے بارے میں تشویشناک خبریں اور وہ پھیلاتے ہیں, اچھی خبریں پھیلایا کریں. تو یہ تھی جی آج کا وی لاگ. ٹرمپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اثرات جو ہے آنے والے دنوں میں بھی آپ محسوس کر سکیں گے. اور اس میں دوست ممالک کا شاید کچھ تعاون بھی شامل تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کے تعلقات کو بہتر کیا گیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.